وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب چوتھا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین کی سازش کا ذکر ہے، ان کے جھوٹے دعووں کا بیان ہے، عذاب سے بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کے توہمات اور ان کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یعنی اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے کو، یعنی وہ کسوٹی جس پر پرکھا جا سکتا ہے کسی شے کو کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ غزوہ بدر کو بھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے یوم الفرقان کہا گیا ہے، جس نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا۔ تو گویا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی سازش کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے سازش تیار کی، وہ رات کی جس کو ہم ہجرت کی رات کہتے ہیں۔ تمام قبائل نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص جائے اور اجتماعی طور پر سازش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ معاذ اللہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تھا، اپنی امانتیں ان کے حوالے کی، ان کو ذمہ دار بنایا، اور اللہ نے نظر بندی کر دی مشرکین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، یعنی مکے سے باہر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور انہوں نے سازشیں کی اور اللہ تدبیر فرمانے والا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی بات کہہ سکتے ہیں۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ، یہ گویا کہ انہوں نے جسارت کی، نمبر ایک قرآن کو جھٹلایا بھی، نمبر دو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے، تو گئے گزرے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ذکر آ چکا ہے۔ اللہ کا چیلنج ہے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا کہ قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی کوئی شے لا کے پیش کر دو، لیکن ڈھٹائی کا مظاہرہ یہ کہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس کے جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، اور کہا کہ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے، ان میں سے نضر بن حارث کا نام بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی موجودگی میں لوگوں کے سامنے دعائیں کرتے تھے اللہ سے، اپنا روب قائم کرنے کے لیے کہ اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگوں پر اپنا روب قائم کریں۔ چنانچہ قرآن نے ذکر کیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب ان لوگوں نے کہا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے،
فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو بس ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اب یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کہ اللہ سے کہہ رہے اللہ تو عذاب لا کر ہی دے دے ہم کو۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب ابھی فوری طور پر ان پر کیوں نہیں آیا، اور اسی کی ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہر دور میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں، وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، بخشش مانگتے رہیں گے۔ تو دو ذرائع بتائے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اللہ کا عذاب عام کا معاملہ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ یہ سلسلہ شروع ہوا غزوہ بدر سے سن 2 ہجری میں، اس لیے کہ حرم کو پامال ہونے سے بھی بچانا مقصود تھا، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا بھی مقصود تھا۔ نمبر 2 یہ کہ جب قوموں پر عذاب آیا کرتا ہے تو اللہ رسول کو بچا لیتے ہیں، اللہ رسول کو الگ کر لیتے ہیں۔ یہ گزشتہ قوموں کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں بھی معاملہ یہ ہوا کہ عین مکے میں عذاب ان پر نہیں آیا، بدر میں عذاب کی پہلی قسط ان پر اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے ان کو جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اس کی توجیہ مفسرین نے بیان کی کہ جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے بہت سی خرافات انہوں نے اختیار کر لی تھیں، لیکن اس وقت بھی یہ اللہ سے بخشش مانگتے تھے، اللہم اغفر لنا کہتے تھے، اللہ ہمیں بخش دے۔ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ بیان کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اب عام معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندے اللہ سے استغفار کریں، اس کے حضور رجوع کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ میں جب چلا جاؤں گا تو تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ جاؤں گا، یعنی استغفار، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے۔ اب یہ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنا اللہ کے حضور میں، اور توبہ اس بات کا نام ہے کہ بندہ اس سے جو بھی گناہ کیا ہو اس کے دل میں بھی ندامت ہو اور زبان پر بھی کلمات ہو بخشش مانگنے کے، اسی طرح گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے، یہ اصل توبہ ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اگر بندوں کے معاملات میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے احادیث میں وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ پھر توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک طرف گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف یہ کہ جو ہماری ذمہ داری ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی بندگی کرنا پوری زندگی میں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو توبہ جہاں ایک طرف گناہ سے رک جانے کا نام ہے، وہاں دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام بھی ہے۔ آج ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مختلف عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے، سونامی کی تباہی ہو یا کیٹرینا اور ریٹا کے طوفان ہو امریکہ میں، یا دنیا کے دیگر ممالک میں زلزلوں کا آنا ہو، یا کہیں بے روزگاری کا عذاب ہو، یہ سب کیا ہے؟ طرح طرح کے عذاب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ واحد حل یہ کہ ہم استغفار کریں، سچی توبہ کریں، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب تو ان پر ضرور آئے گا، مشرکین مکہ پر۔ فرمایا کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور ان میں ہے کیا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ یہی ان کا تنہا جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکا اور مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور بھی کیا، تو اس وجہ سے ان پر عذاب آئے گا اللہ کا۔ وما کانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تعلیمات دی تھی اس کو تو فراموش کر دیا، اور کیسی کیسی چیزیں دین میں ایجاد کر لی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز صرف یہی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس عذاب چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، نماز صرف یہ رہے گی کہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔